موت کچھ بھی نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کا ترجمہ کرنے والے جو بھی ترجمہ کریں، آپ جائیں پوچھ لیں کہیں سے بھی، کوئی بھی کتاب جا کے کھول لیں، موت کا ترجمہ ڈھونڈیں کیا ہے موت کا ترجمہ، آپ کو موت کا ٹھیک سے ترجمہ نہیں ملے گا۔ موت کے ترجمے میں آپ کو موت کی تفسیر ملے گی، اور بتاتے یہ ہیں کہ یہ بندہ اب مر گیا ہے۔ بندے کے مرنے کو موت کہتے ہیں، روح کے نکلنے کو موت کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں جو موت ہے نا، وہ تعلق کے اختتام کا نام ہے۔ کسی بھی تعلق کے اختتام کا نام موت ہے۔ کسی بھی تعلق سے مکرنے کا نام موت ہے۔ ایک ہمارا تعلق تھا عالم ارواح سے، اب ہمارا تعلق عالم ارواح سے نہیں ہے۔ ہماری روح اس دنیا میں آ چکی ہے، اب اس کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ اب پھر یہ یہاں سے جب واپس جائے گی تو عالم ارواح میں نہیں جائے گی، عالم برزخ میں جائے گی، تو یہاں سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، عالم برزخ میں یہ چلی جائے گی۔ پھر وہاں سے یہ میدان محشر، اور پھر یا جنتوں میں چلی جائے گی یا پھر یا جلووں میں چلی جائے گی۔ عالم برزخ کے بعد جب میدان محشر بروز حشر، جب تمام معاملوں کو سمرائز کر کے ان کو فائنلائز کیا جائے گا، جو لوگ جس طرح کے تھے ان کو اس طرح کی دنیا کی طرف جب بھیجا جائے گا، تو جو لوگ نارمل نیکوکار تھے، جو نارملی اپنے اندر کو صاف ستھرا رکھتے تھے، وہ تو جنتوں میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ذکر کی مستی میں اور انوار کے جلووں کی جو طلب میں اور اس کی مستی میں رہنے والے لوگ تھے، ان کو جلووں کی دنیا میں بھیجا جائے گا۔ وہ جنتیں تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور جنتوں کو ان کو طلب بھی نہیں، جنتوں میں ان کو قرار بھی نہیں ہے، جنت میں ان کو قرار بھی نہیں ہے، جنت میں ان کو مزہ بھی نہیں آئے گا۔ وہ جنت میں اگر چلے بھی گئے تو وہاں سے بھی وہ جناب بے قراری میں رہیں گے، وہاں بھی وہ بے قراری میں رہیں گے، وہاں بھی ان کو جلووں کی طلب رہے گی، وہاں بھی ان کو دیدار کی طلب رہے گی، وہاں بھی ان کو اپنے اپنے اس عالم کی طلب رہے گی جس عالم سے اس کا تعلق ہے۔ جنت کا اصل تعلق تو قلب سے ہے نا، قلب کے علاوہ جو باقی لطائف ہیں ان کا تعلق تو جنت سے ہے نہیں۔ تو آج نفس یہاں اس دنیا میں ہے، لیکن آپ کو اگر اس دنیا میں قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لذت نہیں ملتی ہے، آپ اس دنیا سے بیزار ہیں، آپ ذکر اور مستی میں، آپ انوار میں گم رہتے ہیں، آپ اپنے اپنے عالم میں پرواز پا چکے ہیں، اس دنیا کو طلاق دے چکے ہیں۔ جیسے مولا علی سرکار نے فرمایا کہ میں دنیا کو 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ تو جب اس سے اتنے آپ بیزار ہیں تو یہ نفس کی وجہ سے بیزار ہے نا، وہاں صرف قلب ہے جنت میں، تو اکیلے قلب کی وجہ سے باقی لطائف کو قرار کہاں سے ملے گا؟ لہذا اس دن پھر یہ ہے کہ جن کا جنتوں سے مزاج ہے ان کو جنتوں میں بھیجا جائے گا، جن کا جلووں کا مزاج ہے ان کو جلووں میں بھیجا جائے گا۔ لیکن یہ جو تعلق ختم ہونا ہے، اس تعلق کے ختم ہونے کو موت کہتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ ہم انہیں مارتے ہیں، پھر زندہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ ماریں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو قیامت کے روز جب بدکار ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا، تو ہمیں 1 دفعہ اور مار دے، 1 دفعہ پھر جناب ہمیں وہاں اس دنیا میں بھیج دے، اب کہ ہم بالکل تیرے نیکوکار اور تیری پسند کے اور تیری مراد کے بندے بن کے ہم آئیں گے۔ لہذا موت کسی بھی تعلق کے ختم ہونے کا نام ہے، حیات کسی نئے تعلق میں جڑنے کا نام ہے۔
کسی نئے وعدے میں اپنے آپ کو جوڑنے کا نام ہے، کسی نئے پیمان میں جڑنے کا نام ہے حیات، کسی نئی دنیا میں کسی نئے معاملے میں جڑنے کا نام ہے حیات، اور کسی معاملے سے ہٹنے یا اس معاملے سے ٹوٹنے یا اس معاملے سے مکرنے یا اس معاملے سے پھر جانے کا نام ہے موت۔ تو اس دنیا میں جو معاملہ ہمارا ہے، اس معاملے سے جب ہم پھریں گے، مڑیں گے، ہٹیں گے، کٹیں گے، یہ اس کو موت کہا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے صرف ایک معاملے سے ہٹنا ہے اور دوسرے معاملے میں جڑنا ہے تو یہ موت کی سختی کیا چیز ہے، موت کی تکلیف کیا چیز ہے، موت کی اذیت کیا چیز ہے، موت کا درد کیا چیز ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نارملی ہم دنیا میں جس سے بھی تعلق میں رہتے ہیں، اب کوئی دوسرا تعلق توڑ رہا ہے، ہم تعلق توڑنا نہیں چاہتے، تو تعلق توڑنے والا تو اپنا تعلق توڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن جو تعلق توڑنا نہیں چاہتا وہ ایک غم کی اتھاہ گہرائیوں میں گم ہو جاتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے، وہ دکھی ہو جاتا ہے، وہ نہایت ہی اذیت میں ایک عجیب عالم میں وہ جینے لگ جاتا ہے۔ پھر جب تک وہ اس غم سے نہ نکلے، وہ چاہے 2 دن میں نکلے، 2 مہینے میں نکلے، 2 سال میں نکلے، اگر وہ اس غم سے نکل نہیں پا رہا تو اس کے لیے زندگی کے باقی معاملات جو مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں۔ کھانا پینا اس کا کم ہو جاتا ہے، محفلیں اس کی کم ہو جاتی ہیں، ہنسنا اس سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ غم زدہ موڈ میں منہ لٹکائے بیٹھا رہتا ہے۔ تو ایسے غمگین ماحول میں رہتے ہوئے وہ زندگی کے باقی معاملات میں سروائیو نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا، اور جس نے چھوڑنا ہے وہ تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تکلیف اصل میں نفس کو ہوتی ہے۔ موت کے وقت یا یہ جو تعلق بدلنے کا جو لمحہ ہے، تعلق توڑنے کا جو لمحہ ہے، روح اپنا یہاں سے تعلق توڑ کے اگلی دنیا سے تعلق جوڑنے جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت تکلیف نفس کو ہوتی ہے، کیونکہ نفس کو روح کی طاقت ملی ہوئی ہے تو نفس چل رہا ہے، نفس کو روح کی طاقت ملی ہے تو نفس یہاں پہ اپنی من مستی میں لگا ہوا ہے۔ اب جب یہ طاقت اس سے نکل جائے گی تو نفس بالکل ہی اپاہج اور معذور ہو جائے گا، وہ نہ کھانے کی سکت رکھے گا، نہ پینے کی سکت رکھے گا، نہ خواہش کی سکت رکھے گا، نہ چلنے پھرنے کی سکت رکھے گا، وہ ہر چیز سے جو ہے وہ عاری اور اپاہج ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھو پڑا ہوا ہے، بول بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، سانس تک نہیں لے سک رہا، یہ اب مر گیا۔ اصل میں یہ تکلیف نفس کو ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ آپ کو موت آئے، یعنی اپنے نفس کو تکلیف میں، اذیت میں، درد میں، مصیبت میں مبتلا رکھو۔ نفس جتنا تکلیف میں رہے گا اتنی روح آپ کی آزاد رہے گی، اور روح جتنی آپ کی آزاد رہے گی اتنا وہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی دیدار میں گم رہے گی۔ لہذا روح اور نفس کا رشتہ یا تعلق اس طرح ہے کہ جیسے ململ کا کپڑا ہے، اس میں 2 طرح کی دھاریاں ہوتی ہیں، ایک دھاری ہوتی ہے دائیں سے بائیں، 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 یہ دھاریاں ہیں اس کی۔ دوسری دھاریاں ہیں اوپر سے نیچے، یوں آپس میں جو دھاریاں آپس میں یوں ملتی ہیں یا جڑتی ہیں تو یہ کپڑا بن جاتا ہے۔ کپڑا بنا ہوا کپڑا کبھی دیکھیں، اٹھا کے آپ کپڑا دیکھیں تو اس میں سے وہ جو روح کی دھاریاں ہیں وہ یوں جب نکلتی ہیں، آپ نارملی کپڑے میں سے دھاریاں کھول کے دیکھیں، کپڑا ادھڑنا جب شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی پوزیشن دیکھیں، اسی طرح یہ نفس ادھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔
جب روح نکلتی ہے تو نفس ادھڑنا شروع ہو جاتا ہے، روح اپنا پرواز کر کے چلی جاتی ہے، نفس پھر بیکار رہ جاتا ہے۔ اب وہ جو اوپر والی دھاریاں نکل جاتی ہیں تو یہ دائیں بائیں والی دھاریاں کسی کام کی نہیں ہیں، وہ صرف خالی باریک دھاگے، وہ پھر کسی کام کے نہیں ہیں، نہ کسی چیز کو جکڑ سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو روک سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو ڈھک سکتے ہیں، نہ کسی زیب و زینت کا سامان بن سکتے ہیں، وہ صرف ایک کچرا ہے اور پھر ہم اسے کچرا دان میں ڈال دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے اندر سے جب روح نکل جاتی ہے تو یہ وجود بس ایک کچرا ہے اور پھر یہ کچرے دان میں ڈالا جاتا ہے، یہ مٹی ہے اور مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ باقی موت ایسی کوئی چیز نہیں ہے، موت ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک نئے سفر کا نیا مرحلہ ہے، ایک سفر کا اختتام ہے، وہ موت ہے۔ نئے سفر کا آغاز جو ہے وہ روح کی پرواز ہے، نئے سفر کا آغاز ہے، پچھلے سفر کا ختم ہونا اور نئے سفر کا آغاز ہونا، یہ اصل میں موت ہے۔ ایک جگہ سے تعلق ختم ہونا موت ہے، نئی جگہ پہ تعلق قائم ہونا یہ حیات ہے، اور کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اتنا لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، فلسفی پتہ نہیں کیا کیا لکھ چکے، کیا کیا کہہ چکے، شاعروں نے کیا کیا کہہ دیا، دنیا کے بیاض بھرے پڑے ہیں، ایسی ایسی لفاظی ملے گی، ایسے ایسے معاملات ملیں گے، آپ زندگی اور موت کو سمجھنے کی کوشش کریں کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ لیکن مختصر سا بات اس کا تعارف یہی ہے کہ ایک رشتے کے ختم ہونے کا نام، ایک عہد کے ختم ہونے کا نام، ایک وقت کے ختم ہونے کا نام موت ہے، اور نئے تعلق سے جڑنے کا نام، نئے عہد میں جانے کا نام، نئے معاملے سے جڑنے کا نام زندگی ہے، حیات ہے۔